کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے مومنوں کا، ایمان والوں کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جانچ کے لیے بنایا، اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا، اس دنیا کو امتحان گاہ کے طور پر بنایا، اور دنیا چھٹائی کی جگہ ہے۔ دنیا کے اندر گویا کہ یہ دنیا ایک چھلنی کی طرح ہے، جیسے جو چھلنی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چھلنی کو جب جو ہے وہ حرکت دی جاتی ہے تو جو چیزیں استعمال کے قابل نہیں ہوتی وہ اوپر کو رہ جاتی، اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو اس سے چھن کر کے کامیابی کی طرف نیچے چلی جاتی ہے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو چھلنی کے طور پر بنایا ہے کہ کون جنتی ہوگا، کون جہنمی ہوگا، کون میرا ہوگا، کون میرے دشمنوں کا ہوگا، کون میرا بندہ ہوگا، کون اپنے نفس کا بندہ ہوگا، کون میرا پجاری ہوگا، کون اپنی خواہشات کا پجاری ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ تو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس دنیا کے اندر قدرت لوگوں کو بتا رہی ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے، کون اپنے نفس کا بندہ ہے، کون اللہ کا بندہ ہے، کون اپنی خواہشات کا بندہ ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے اوپر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ جس خدا کی عبادت کی جاتی ہے وہ انسان کا نفس ہے، وہ انسان کی خواہشات ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ اکبر، کسی مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر، عیسائی جس کو خدا مانتے ہیں اس کو جو ہے مجوسی اس کی عبادت نہیں کرتے، مجوسی جس کی عبادت کرتے ہیں یہودی اس کی عبادت نہیں کرتے، یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جو ہے الحمدللہ حضرت عزیر کو عبداللہ کہتے ہیں، ابن اللہ نہیں کہتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم ان کو عبداللہ کہتے ہیں، ابن اللہ نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے ماننے والے کی، دوسرے مذہب کے خدا کی عبادت نہیں کرتا، لیکن اللہ اکبر سارے مذاہب کے لوگوں میں ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ جو اپنے خدا کا اعلان تو کرتے ہیں مگر عبادت اپنے نفس کی کرتے ہیں، پیروی اپنے نفس کی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر کے خدا کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے رات میں سوتے پڑے ہوئے بولو اپنے نفس کی خواہشات کے چکر میں ہے کہ نہیں ہے۔ خدا کے نام پر اللہ کی جھوٹی قسمیں، 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے انسان اٹھاتا ہے خدا کے نام کی۔ اللہ اکبر، رب فرماتا ہے میرے نام کو جھوٹی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ ورنہ میں تم پر بھی لعنت کروں گا، تمہاری 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا۔ بتائیے تو صحیح، آج خواہشات کو نہیں پوجا جا رہا ہے، آج خواہشات کی عبادت نہیں کی جا رہی ہے، خدا کو چھوڑ کر خواہشات کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ جلدی سے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ دنیا چھٹائی کی جگہ ہے، آپ کچھ بھی بن جائیں، خطیب بنے، ادیب بنے، عالم بنے، فقیر بنے، صوفی بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، کامیاب نہیں ہیں جب تک کہ آپ نفسانی خواہشات کو ترک نہیں کرتے، خدا کے فرمان پہ لبیک نہیں کہتے، ورنہ جہنم میں ڈگریاں دیکھ کر کے نہیں، اعمال دیکھ کر کے داخل کیا جائے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہوگا، نام کے ساتھ کتنے ہی ٹائٹل ہوں گے، اگر آپ نے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہوگی جہنم کے لیے تیار۔ قرآن کہتا ہے واضح لفظوں میں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، فرما برداروں کے لیے، نیکوں کے لیے جنت ہے اور نافرمان فساق و فجار کے لیے جہنم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کر ہم نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی اپنے بندوں کے لیے اس کو ذرا دیکھ کر آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ جنت کیسی ہے، ہم نے جو جنت بنائی کیسی ہے۔ روایت کا مفہوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے کہتے اللہ کیا حسن ہے،
کیا جمال ہے، کیا نعمتیں ہیں، کیا کمال ہے. اس جنت سے تو کوئی رکے گا ہی نہیں، سب جنت میں چلے جائیں، سب جنت میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا جاؤ اور جنت کو آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے اور تکلفات اور تکلیفوں سے ڈھک دو. پھر جنت کو ڈھانک دیا گیا، آزمائشوں سے، تکالیف سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے ڈھک دیا گیا. کہا جبریل ذرا ایک بار اور دیکھ لے. حضرت جبریل نے جب جنت کو ڈھکا ہوا پایا امتحان سے، آزمائشوں سے، مصیبت اور مشکلات سے، آ کے کہتے ہیں مولا کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا. کیوں؟ یہ جو صرف میری قوم کا ایک خیال ہے نا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کو اور جنت میں چلے جاؤ. دیکھیے وہ جو حدیث ہے نا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگایا جاتا ہے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن کچھ تقاضے ہیں درخت لگوانے کے. جو فجر میں بھی مسجد سے غائب ہے، ظہر میں بھی مسجد سے غائب ہے، عصر میں بھی مسجد سے غائب ہے، مغرب میں بھی مسجد سے غائب ہے، عشاء میں بھی مسجد سے غائب ہے، سود کے دھندے کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اور پھر وہ خوش ہے کہ میں نے جلسے میں 4 بار سبحان اللہ کہا ہے تو میرے نام کے 4 درخت جنت میں لگ گئے، جنت میرے باپ کی ہوگی. کچھ تقاضے ہیں بھائی. اگر ایسے ہی جنت کے میں درخت لگتے جائیں، جنت اتنی آسانی. جبریل علیہ السلام جنت کو مصیبت اور آزمائشوں سے ڈھک کر دے، جب ڈھکی ہوئی دیکھی تو فرمایا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا جنت میں، اس لیے کہ جنت آزمائشوں سے ڈھکی ہوئی ہے. اور وہ بھی آزمائشیں کیسی؟ 6 مہینے کا بچہ سامنے اس کے حلق میں تیر جا رہا ہوگا، شکایت نہیں کر سکتے، تب تمہارے لیے جنت ہے. 18 سال کے جوان کی جوانی خاک و خون میں کربلا میں ملائی جا رہی ہوگی، اور اس وقت تو تمہاری زبان پہ شکوہ نہیں ہوگا. یار راضی ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے، خدا کی رضا میں میرا سب کچھ سلامت ہے. بھوکا رکھا جائے گا، پیاسا رکھا جائے گا، ستایا جائے گا، مصیبتوں کے اندر جو ہے وہ گزارا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. لام تاکید کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ الْإِرشاد ہو رہا ہے، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام تاکید کے ساتھ کرے ضرور مومن ہو تو ضرور آزمائے جاؤ گے. اور صرف اسی سے نہیں، بے شیءٍ کہہ کر، جیسے ہم کہتے ہیں یعنی اور چیزوں سے، یعنی صرف اسی پہ حسر نہیں ہو رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں پانی پلا دو، چائے پلا دو وغیرہ، تب یہ وغیرہ میں اتنی گنجائش ہوتی کہ اور بھی کچھ ہے نا. تو کہا جا رہا ہے بے شیءٍ، اور بھی چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا. وہ آزمائش کیا ہوگی؟ حسن تمہارے سامنے بے نقاب ہوگا. پھر ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم ہمارے خوف سے نظریں نیچے کرتے ہو یا حسن فانی کو تکتے ہو. کچھ لوگ سنیوں کو تانا دیتے ہیں، یہ کنڈے کی نیاز کیا، یہ 11ویں کیا، یہ 12ویں کیا، یہ قرآن میں ہے کیا، وہ حدیث میں ہے کیا. ہم نے کہا قرآن حدیث میں سب ہے، مگر ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے، آوارہ گردی کرنے والوں کو نہیں ملتا. کنڈا کدھر، یہ کدھر، وہ کہ ہم نے کہا حدیث میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا. ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کہ چلو بھوکوں کو ہی کھلانا ہے، تو آدمی ایسے مصروفیت کی وجہ سے تو بھول بھی جاتا ہے، بھئی ذہن سے نکل جاتی بات کتنا کھلائے گا، تو موقع بنا دو. 11ویں آئے تو غوث پاک کے نام پہ کھلا دے، چھٹی آئے تو غریب نواز کے نام پہ کھلا دے، میلاد النبی آئے تو میلاد کے نام پہ کھلا دے، 22ویں آئے تو کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق کے نام پہ کھلا دے. کھلاتا رہے. اب لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے اچھا چلو کھلا رہے ہو تو کھلا رہے ہو، پھر یہ کنڈے میں پوری ہی کیوں؟
آج کل کچھ جگہ ٹیکنیکل سوال کرنے والے دماغدار زیادہ پیدا ہو گئے کہ یہ پوری ہی کیوں؟ حالانکہ یہ حلوہ پوری میرا عنوان نہیں، میں یہ سب عنوانات کو جو وہ لینے کو بہت زیادہ جیسے کہ دوسرے عنوانات کو ترجیح دینا چاہتا ہوں، کیونکہ حلوہ پوری کا عنوان ابھی اتنا جو وہ زیادہ اہم نہیں ہے جتنا مسجدوں کو آباد کرنے کا، جتنا بچیوں کو اور بچوں کو ارتداد سے بچانے کا، کیونکہ ابھی اس سے بڑے ایشو آ گئے ہمارے سامنے، لیکن ہم لوگ اب اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو لوگ زیادہ اس میں جو ہے وہ کود پھان مچا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کے پاس تو دلیل ہی ختم ہو گئی۔ ذلیلو، ہم نے تو، ہمارے بڑوں نے تو جواب دے دے کر کے تو کب سے تمہارے بڑوں کو لاجواب کیا، اب تم اسی کو بار بار دہراتے ہو، بار بار، لیکن پھر سنو، تو کہتے ہیں وہ تو شکر میں بھی ہو سکتی ہے، پانی بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا چندی چور سب پر ہو سکتی ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ یہ پوری ہی کیوں ضروری ہے؟ راشد بھائی، یہ سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے، کیوں ضروری ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی دور اندیشی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے غریب ایسے ہیں، سال بھر ان کو پوری دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا پتا بلڈنگوں میں، محلوں میں رہنے والوں، تمہیں کیا پتا تم کچھ بھی کھاتے ہو؟ اگر تم نے غربت دیکھی ہوتی اور فاقہ کشی کی ہوتی تو تمہیں غریب کی بھوک کا احساس ہوتا۔ ہمارے بڑوں کو اس کا اندازہ تھا، جنہوں نے پیٹ میں پتھر باندھے تھے، بھوکے رہے تھے، جنہوں نے پہاڑوں میں ریاضت اور مجاہدے کیے تھے، کہ پوری اس لیے بنے گی کہ بہت سے غریب ایسے سال بھر ان کو پوری دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، تو 22ویں میں پوری ہی فکس کر دو کہ 22ویں میں امام جعفر صادق کا نام ہو جائے گا اور غریب کا کام ہو جائے گا۔ جب 22ویں کے نام پر کوئی غریب پوری کھاتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں کہ آج امام جعفر صادق تیری عظمت کو سلام، میرے آقا تیرے صدقے میں ہمیں پوری کھانا نصیب ہو، یا اویس کرنی آپ کے صدقے میں ہمیں حلوہ نصیب ہو۔ کھاتا کون ہے؟ غریب کھاتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں مالدار بھی کھائے تو کیا حرج ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو کھلا نہیں ہے، نیکی کسی کے بھی یار کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے، اگر کسی غریب کو پوری کھلا دو وہ بھی امام جعفر صادق کے نام پر، تو پھر کیا بات۔ لیکن پھر لوگ تھوڑی سی دور کی کوڑی لے آتے، تو میں تھوڑا اس کو بھی کہا کہ یہ فلاں لوگوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، وہ فلاں بناتے ہیں، حالانکہ کوئی اولا فلاں ہم نہیں جانتے کسی کو، وہ گستاخ صحابہ وہ فلاں طبقہ بناتا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کا بھی علاج بتا دیتے ہیں، وہ صحابہ کی دشمنی میں بناتے ہیں، ہم امام جعفر صادق کی محبت بھی شامل کر لیں، صحابہ کے لیے بھی اصال ثواب کریں، معاملہ ختم ہو جائے۔ نہیں وہ مشابہت ہے، اور جس سے مشابہت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے کہا یہ ہمیں بھی پتا ہے، داڑھی منڈا کے پھرتا ہے، یہودیوں کی مشابہت تجھے نظر نہیں آتی، پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے، کافروں کی مشابہت اس وقت تجھے نظر نہیں آتی، تیرے پورے گھر میں انگریزوں کی تہذیب ہے اس وقت تجھے مشابہت نظر نہیں آتی، امام جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی مشابہت نظر آتی ہے۔ ذرا غور تو کرو، کیسی باتیں کرتے ہو، ایسی بات نہ کیا کرو۔ آپ کو بتاؤں، اب آپ کہیں گے قرآن سے آپ نے بات کر دی، قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ میں نے کہا سنو، سمندر میں سب ہے، سمندر میں سب ہے، لیکن جو ساحل پر آوارگی کر رہا اس کو کیا اندر دکھے گا؟ وہ تو گواز جانے گا نا کہ موتی ہے کہاں، یہ بات ہے۔ تو قرآن میں کہا یہ کھلانا پلانا، جب دیکھو جب کھانے پینے کی بات کرتے، میں نے کہا سنو، قرآن کہتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ پہلے آیت کا سنو، جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، تو ایک مقام اور ایک موقع ایسا آئے گا، اللہ جنتی اور جہنمیوں میں بات کرائے گا، دونوں کی آپس میں بات کرائے گا، تو جنتی جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ یہ قرآن ہے، تم جہنم میں، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو، جواب دیں گے کیا؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنم میں آئے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا جہنم میں انسان کیوں جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے۔ ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا نیاز بھی کرو، نماز بھی پڑھو، جنت پہ چلے جاؤ۔
یہ نیاز کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا. قرآن کہہ رہا ہے اب مسکین کو کھانا کھلانا یہ قرآن نے کہہ دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نطعم الطعام افشوا السلام، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ. یہ سب سے خیر الاسلام، خیر الاسلام، سب سے بہترین اسلام یہ ہے. نطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. وہاں تو امیر غریب کی کسی میں فرق نہیں کیا گیا، جس کو پاؤ اس کو کھانا کھلاؤ. رسول اللہ نے حدیث میں کہا کھانا کھلاؤ. اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم کھانا، جو جہنمی کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو اس لیے جہنم میں آ گئے، اس لیے ہم نے ٹھان لیا کہ کھلاتے رہیں گے. بہانہ 11ویں کا ہوگا، کھلانا لوگوں کو ہوگا. بہانہ چھٹی کا ہوگا. اور بھائی نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت وہی رہتی ہے. انداز بدلتے ہیں تو نام بدلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جو آسمان سے برستا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟